رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے کمزور ہوتے ہی دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا سبب دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نحیف اور کمزور ہی ہوتے گئے۔ بعض روایات میں اس کا ایک سبب لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو پکا ہوا گوشت پیش کیا گیا ان کی خدمت میں، انہوں نے اس میں سے کچھ کھایا۔ اس میں ایک صحابی دوسرے بھی شریک تھے۔ 1 سال بعد اس زہر کا اثر ہوا اور اس زہر کی وجہ سے، جو اس گوشت میں زہر ملی ہوئی تھی، اس زہر کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ ایک قول اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بھی ملتا ہے کہ وفات سے 15 دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن غسل فرمایا اور سردی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت خراب ہو گئی اور بخار ہو گیا۔ بخار یہ 15 دن رہا اور اس قدر تیزی سے رہا کہ حضرت مسجد میں نماز کے لیے بھی نہ جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر والے دن اپنی وفات سے ایک دن قبل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چیدہ حضرات کو، بڑے حضرات کو بلایا مشورے کے لیے، اور تمام حضرات سے رائے لی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنانے پر۔ بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ حضرت آپ کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ اس قدر سخت ہے تو آپ کے بعد وہ کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ان کے اوپر خلافت کا بوجھ آئے گا، ذمہ داری آئے گی تو وہ نرم ہو جائیں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رائے لی گئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں حضرت عمر ہمارے اوپر کس قدر سختی کرتے تھے، تو آپ کے بعد تو وہ ہمارے اوپر بڑی سختی کریں گے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ وہ نرم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں آپ کیا کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے آخری ایام ہیں، آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ آپ کی مخلوق پر، آپ کی مخلوق میں جو سب سے بہترین تھا اس کو ذمہ دار بنا کر آیا ہوں۔ اس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چیدہ حضرات سے رائے لی گئی۔ جب حضرت کا ارادہ پختہ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور لکھنے کے لیے کہا اور اپنا جانشین نامزد کرنے کے لیے ان سے لکھوایا اور لکھوا دیا کہ میں عمر بن خطاب کو اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سہارا لے کر، اپنی بیوی اسماء بنت امیس کا سہارا لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے پر تشریف لے گئے اور صحابہ نیچے موجود تھے۔ مخاطب کر کے سب سے فرمایا کہ میں نے جس کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے اس کی بات کو قبول کرو گے، سنو گے؟ میں نے عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ قبول کر دیا، خلیفہ بنا دیا ہے، کیا تم ان کی بات سنو گے اور بات قبول کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن بھی لی اور ہم نے قبول کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور تشریف لے آئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو نصیحتیں شروع فرمائی۔ ان سے فرمایا کہ دیکھنا عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بالکل کوتاہی نہ کرنا۔ اے عمر دیکھو، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرائض ایسے ہیں جو دن کے وقت ہیں، ان کو وہ رات کے وقت میں قبول نہیں کرتا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کا تعلق رات کے ساتھ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دن میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ہمیشہ تقوی کی دولت، اپنے تقوی کو اختیار کرتے رہنا۔ اس کے بعد نصیحتیں فرماتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو تھوڑی دیر بعد مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور آ کر عراق کے حالت جنگ کے حالات بیان فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ اے عمر، مسنہ بن حارثہ کے ساتھ فوج کو روانہ کرنا اور بالکل کوتاہی نہ کرنا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شام کے علاقوں سے فارغ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو فتح دے تو خالد کو عراق کی طرف بھیج دینا، اور
کسی مصیبت کی وجہ سے، میری موت کی وجہ سے بالکل اللہ تعالیٰ کے اسلام کی خدمت میں بالکل کوتاہی نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تاخیر نہ کرنا۔ دیکھا نہیں تم نے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں بالکل کوتاہی نہیں کی۔ اگر میں کوتاہی کرتا، حالانکہ اس سے بڑی ہمارے لیے تو مصیبت کوئی نہیں تھی، اس دن سب سے بڑی مصیبت ہمارے اوپر اتری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کوتاہی نہیں کی۔ خدا کی قسم اگر میں کوتاہی کرتا تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترتا اور مدینہ منورہ کے اندر آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ اس طرح نصیحتیں فرماتے رہے، اور منگل والے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے انتقال فرما گئے۔ 22 جمادی الثانی منگل والے دن مغرب کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ تو دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارکہ ہے۔ جب یہ خبر پھیلی تو مسلمان روتے ہوئے گھروں سے نکلے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جب ان کو خبر پہنچی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر صدیق اکبر کے جسم مبارک کے پاس کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب خطبہ دیا، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔